آج کا اہم اور آسان فتویٰ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہے، بلکہ شوہر کے سنگار کی نیت سے مستحب، اور اگر والدین یا شوہر نے حکم دیا تو اب اس پر چوڑیاں پہننا واجب ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال ہوا، چوڑیاں کانچ کی عورتوں کو جائز ہیں پہننا یا ناجائز ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا جائز ہیں، بلکہ شوہر کے لیے سنگار کی نیت سے مستحب. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بلکہ شوہر یا ماں باپ کا حکم ہو تو واجب، کیونکہ والدین کی نافرمانی حرام ہونے اور میاں بیوی کے آپس کے امور میں شوہر کی اطاعت واجب ہونے کی وجہ سے. واللہ عالم ورسولہ عالم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے ایک آسان فتویٰ سننے اور سمجھنے کا. کیا فرماتے علماء کرام اس بارے میں کہ اکثر اسکول بچوں سے جرمانہ فائن بھی لیتے ہیں اگر دیر سے آئیں. کیا جرمانہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا جرمانہ لے کر کسی ادارے کے مقصد یا نیک کام میں لگایا جا سکتا ہے؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکول کے جائز معاہدے اور قانون کی پاسداری لازم اور ضروری ہے، البتہ ان قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں اسٹوڈنٹ پر مالی جرمانہ عائد کرنا ناجائز و حرام ہے، اور جو رقم جرمانے میں لی گئی ہو اسے تصرف میں لانا بھی ناجائز و حرام ہے، خواہ اس کا مصرف کوئی نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو. لازم ہے کہ جرمانے میں لی گئی رقم اس کو واپس کر دی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کی پیاری پیاری باتیں دیکھتے بھی رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے اور سیکھتے بھی رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شب برات، سبحان اللہ، مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات. ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے. اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات کہ آج رات اگلے سال کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا. اور چوتھی رات عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات. یہ ساری راتیں اذان فجر تک. اب غور کیجئے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں. ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے. ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے. رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے. اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے. قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، الامان والافی، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے. یہی تیری آخری منزل ہے اے دنیا کے گھر بنانے والوں، اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے؟ وہ کیسی ہوگی؟ انسان آج کا دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. موت کی تو بات ہی کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. کئی لوگ ایسے گزرے بیچے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے. ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے. ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے. پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو، 30 سال میں پیسہ بنایا.
یہاں پیسے بیچتے بیچتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا، مگر وہ نہ آئے، گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا، میری منزل کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ارے یہ تمہارا گھر نہیں، تم مسافر ہو، یہاں تو اصل گھر تو قبر ہے، اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے؟ سنو، آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ کام تو جہنم میں جانے والے کیے، کام تو پار پڑنے والے کیے، کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے، اور شوق کیا رکھتے کہ گلزار میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ سنو، بے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ سوچو، کام کون سے کر رہے ہو؟ جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھر؟ ایبیٹے اسلامی بھائیوں، کئی بار قبرستان گئے ہوگے، کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں، یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے۔ آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے انداز ہیں رہنے کے، بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں، مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے، قبر 2 طرح کی ہے، تیسرا آپشن نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس آقا کا کلمہ پڑا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے آپ سے پوچھو، اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے، کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہ بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر تو ٹھیک، اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہیں، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا، پس جاؤں گا، تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اچانک موت آتی ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی، ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی۔ 70 سال اس کی نافرمانی کرتے رہو، 70 سال تک اس کی نہ مانو، اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو، ایک بار سچی توبہ کر لو، ایک بار اس کو راضی کر لو۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ ارے اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے، آ جاؤ آج اپنے مولا سے سچی دوستی کر لو۔ بہت گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے، ارے میرے والد نہ دیکھ لیں، اندھیرا کر دو، اندھیرا، ارے دروازہ بند کر دو، ارے نہیں اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے۔ اگر کوئی آتا ہے تو بندہ گناہ کا کام بند کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے۔ ارے دنیا والوں سے ڈرتے ہو، وہ مولا دیکھ رہا ہے، اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو آپ کے رحیم مولا کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ اس کی رحمت کے کرم میں، اس کی رحمت کی چادر میں، اس کے دامن کرم میں چھپ جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ آج معافی مانگنے کی رات ہے، آج اللہ کی کو پکارنے کی کہ اللہ فضل کر دے، آج کی رات، آج ہماری مغفرت کر دے،
سچی توبہ عطا کر دے. آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج مانگنے کی رات ہے, آج سر جھکانے کی رات ہے. اللہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے, آسمان دنیا سے یہ ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت کا سوالی؟ لبیک لبیک یا اللہ, میری رحمت کے سوالی جمع ہے, مغفرت کے لیے بھکاری جمع ہے, اور کی چولی میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے. اب سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی, بولو ہماری قبر میں آگ بڑھتا ہے, کدھر جائیں گے؟ اے اللہ کوئی امتحان نہیں دے سہ سکتے مولا, بلا حساب بلا حساب بے پوچھے ہم گناہگار تھوڑے. آج حدیث میں پڑھا ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے پانوں کی تعداد کے مطابق بخشش تو تھوڑے سے آج جتنے بیٹھے سب کو بخش دے مولا. ہم سب کا نام لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے, ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے. گناہ کر کر کے قبضہ کر دیا, ہمیں تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہوا ہے, سارا کالا گندا بے حیائی کا. اللہ کچھ بھی نہیں اس کچھ میرے مولا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوں, میرا مولا بہت بڑا ہے, وہ اس کے خزانے بہت ہے. آؤ. آقا نے فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, لا الہ الا اللہ کہہ لے, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. آج آئے ہو نا, شب برات ہے, برات چھٹکارے کی رات. یہ لفظ کتنا حوصلہ دینے والا ہے کہ برات کی رات ہے, چھٹکارے کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے. ہمیں بلایا اس اجتماع میں, اب خالی نہیں لوٹانا. آج انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھری جائیں گی. بس ایک ساری نیت کر لو کہ میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا, آج بدل کر جاؤں گا, آج سدھر کر جاؤں گا. آج شیطان کو چت کرنا ہے اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے. نیت کرو سارے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی نہیں کمائیں گے, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, اپنے رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے. فرماتے ہیں بھلے بدے دی صحبت یاروں, جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے, بلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں, زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں, اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. رحیم سے رحم ہی کا گمان ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس وقت رحمت برس رہی ہوگی جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا. اللہ اللہ کے سب جانتا ہے, مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے. خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں, عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں, تیرا ذکر کر رہے ہیں, تجھے یاد کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے. ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے, جہنم سے سچی پناہ مانگتے. رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں, جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں, جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا, نیکی کا کام کرنے نہیں آیا, وہ تو ایسے ہی آیا تھا, اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو, کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو, مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو. اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں
جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں، مگر مکین جس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار۔ اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے، جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل، جو قبریں خودی ہوئی ہیں، جن کی بھی خودی ہوئی وہ زندہ ہے، ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہیں اور پھر اس قبر میں آ جائے۔ کفن کی دکان پر جب کبھی جائے تو وہ کفن کو طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے، ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس کو زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو مرنا ہے۔ یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے، اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے بورٹن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی، یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہ ریڈی تو نہیں، کئی کفن طے تو نہیں ہو رہا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، بلکہ this is the very crucial، بہت زیادہ نازک رات ہے۔ اس رات کتنی مغفرت، کتنے لوگ بخشے جائیں۔ سیدنا نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند سورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا۔ جب جب 2.5 پارے ہیں، 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں، شیطان بھاگ جائے، برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب جب مہینے میں 1 بار پڑھ لے، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یار فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے۔ مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، تہائی قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا قل هو اللہ احد، تہائی قرآن کے برابر ہے، گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا، اور کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھیں، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہو۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ Nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان 2 چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے۔ ایسا ہی ہے نا، بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ We just talk about these 2 things۔ ہم فقط ان 2 چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ
میں کیا کیا کہوں تجھے. آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو. عیب تناہی. علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں، اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں. آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ مجھے ساری قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا. آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے. 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ. آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا یہ اس کی تعریف ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے. تناہی اینڈ ہو جانا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں. بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان 2 چیزوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے. کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے. اللہ اکبر. میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی. صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں. سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں. اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا. فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. لگا لو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے. مہکنے والوں سنو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. امبر زمین. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤ نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی. کہتے ہیں امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار. آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی، ہوا ابیر ہو جاتی، تو غبار جو تھا مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی. امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار. ادنا سی یہ شناخت تیری جو ہے وہ. ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے، دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو، انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا. مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے. مگر صحابی کا بلیف دیکھو، یقین دیکھو. عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، آپ پسینہ دے رہے ہیں. پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے. صحابی بیٹی کے پاس لے کر گئے. دلہن ہے. میری اسلامی بہنیں سوچیں، عشق دیکھو. آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے. باپ قرضے میں چلا جائے، اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے. فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے، خوشبو درکار ہے. اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا، یہی بہتر ہوگا. اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا. آج میں اور آپ عطر لگائیں، دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی. آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا. علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی.
وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی، وہ صحابی رہتے تھے، محلے کے اندر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو، اعلی حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے، نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے۔ اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے، صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے، خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے۔ 1400 سال پرانی بات ہے، مگر سچی بات بتاؤں، آج بھی ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے۔ آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں، اللہ اکبر، پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو آرو پلانٹ وغیرہ سنائے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا۔ سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا؟ کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے، انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ نبی پاک کلی فرما کر، کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے، کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے۔ آقا کا کلی کیا ہوا پانی، کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا، جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس سے خاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی، جو لعاب لگ جاتا۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 ازواج تھیں۔ آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے، وہ کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں، مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ میرا واقعہ بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی نا، جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی، آبلے پڑ گئے۔ صحابہ کا کمال یہ، جتنی سیرت پڑھے نا، صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا، کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی، وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتا ہے۔ حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارا۔ میں نے کرتا اتارا۔ آج اسکن پر، جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے، آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں۔ نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو ختم ہو گئے، ہمیشہ میرا جسم بہکتا ہی رہتا ہے۔ اب ذرا اور کیجئے، نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے، دنیا کے کسی طرح دار کو لے آؤ، پسینے سے اس کے بو آنی ہے،
थूक उसका घिन लाता है। नबी पाक वो हैं जिनका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। लुआब दहन जो है किसी के जिस्म पर मल दो जिस्म खुशबूदार हो जाता है। तो नबी पाक को अल्लाह ने वो बाकमाल, वो हसीन और वो दिलरुबा बनाया है। तो फिर क्यों ना नबी पाक से मोहब्बत की जाए, उन पर अपना सब कुछ फिदा किया जाए। एक बात समझनी है, अब मैंने कहा ना कि छोटी सी बात मैंने की है, प्यारे आका के लुआब की, नबी पाक के पसीने की। आप प्यारे आका की जिंदगी की किसी भी चीज को उठा लें, नबी पाक के किसी उज़्व की बात करें, प्यारे आका के किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करें, उसके मुकाबले में बाकमाल और दुनिया में कोई चीज नहीं मिलेगी। नबी पाक की बातें, प्यारे आका की पुरखैफ गुफ्तगू की बात करें, ऐसा बोलने वाला सारे जहान में कोई और नहीं मिलेगा। नबी पाक की आदतों की बात करें, ऐसी आदतें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसे कैसे मिलेगा जब नबी पाक को रब ने हबीब बनाया, अपना हबीब बनाया, तो फिर प्यारे आका जैसा फिर किसी को न बनाया। और ये बात मैं नहीं कहता, एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाई, हदीस का मजमून है, जिब्रील ये तो बताओ, तुमने सारे नबियों को देखा है, सारे जहान को देखा है, क्या तुमने हम जैसा, मुझ जैसा किसी और को पाया? जिब्रील अमीन का जो जवाब है ना, वो मैं आला हजरत के शेर के जरिए देना चाहता हूँ। आला हजरत लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले, सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं ना जिब्रील अमीन, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। आका हमने सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया को छान डाला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका रब ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया। अब आओ बताता हूँ, जब जिब्रील अमीन ने नबी पाक जैसा किसी को नहीं देखा ना, तो फिर नबी पाक से अटैचमेंट कैसी हो गई, प्यारे आका से मोहब्बत कैसी हो गई। सारे नबियों के पास गए हैं, मगर तफासीर की किताबों में सुभान अल्लाह लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन 12 मरतबा हाजिर। कितनी बार? हजरत सिदरा इदरीस अलैहिस्सलाम के पास 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 टाइम्स 42 बार हाजिर हुए। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 400 बार हाजिर हुए। और अब बताता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो रूहुल्लाह हैं 10 बार हाजिर हुए। आप जानना चाहेंगे नबी पाक के पास कितनी बार हाजिर हुए? अच्छा, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, आज नाज़िमाबाद वालों का कुछ हिसाब भी चेक कर लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जिब्रील अमीन से जब हुई, उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। पहली मुलाकात पता है कहाँ हुई थी? गारे हिरा में। पहली वही लेकर आए ना, तो 40 साल की उम्र मुबारक में जिब्रील अमीन से पहली मुलाकात। दुनिया मेरे आका ने कितने सालों के लिए इख्तियार फरमाई? 63 साल। कितने सालों के लिए? जाहिरी पर्दा फरमा लिया उसके बाद। 40 साल 63 साल, कितने साल बचे? 23 साल। वेरी गुड। 23 इयर्स मुलाकात के रहे। 23 साल में दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं तकरीबन एक इस्लामी साल में। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3600 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 7200। ठीक है, मजीद 3 साल के 1000 दिन गिन ले तो 8200-8300 दिन बनते हैं। 8300 अप्रोक्सीमेटली 8280 बनते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, याद कर लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। 8280 दिन हैं मेरे आका की ज़ाहिरी हयात के पहली मुलाकात से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक। और जो माशाल्लाह सीरत पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कई दिन इसमें ऐसे गुजरे कि कई दिन तक जिब्रील अमीन हाजिर नहीं हुए, बहुत सारा गैप भी आया। अगर 8280 दिन भी गिन लेना तो जिब्रील अमीन कितनी बार आया?